اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ القمر کریں گے۔ یہ 54 نمبر سورہ ہے قرآن پاک کی اور مکی ہی سورہ ہے۔ اور ہم نے جو لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی اس سے ایک سورہ چھوڑ کے یہ سورہ ہے 54 نمبر۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں 52 نمبر سورہ کی تھی، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر ہی نام ہے، قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، بات ہی پہلی آیت ہی یہاں سے سٹارٹ ہوگی کہ قیامت قریب آ گئی۔ تو قیامت کے ٹاپک سے ہی ہم وہی سورہ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے۔ اور پوری کی پوری سورہ آپ پڑھ انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں تو پوری کی پوری سورہ یہ بھی اسی ٹاپک پہ ہی ہے۔ اور چاند پھٹ گیا، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کیا تھا، تو وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ چاند پھٹ گیا۔ آیت نمبر 2، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ مینز جو مکہ والے جنہوں نے بلیو نہیں کرنا، وہ ہر چیز کو کچھ بھی کر کے، یہی اللہ پاک نے مختلف اور جگہوں پہ بھی یہی فرمایا کہ میں معجزہ کوئی بھی نہیں دوں گا۔ کہ پہلی قوموں نے معجزے دیکھ کے کیا ایمان لے آئے تھے؟ وہ بھی نہیں لائے تھے۔ تو جنہوں نے نہیں لانا ایمان، وہ معجزے دیکھ کے بھی نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 3، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یہی قیامت کا اور باقی بھی ہر چیز کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ آیت نمبر 4، یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کہ یہ جو قرآن پاک میں ان سے کو جو نصیحت ہے، جس میں ڈرانا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ ایسے نہ کرو اور ایسے کرو، یہ قرآن پاک کو یہ نصیحت ان کے پاس آ چکی ہے۔ آیت نمبر 5، اور کامل عقل کی بات ہے، لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا۔ وہی جو بات میں پہلے کر چکا ہوں، جنہوں نے نہیں مان لانا، نہیں لانا انہوں نے۔ آیت نمبر 6، پس تم ان سے اعراض کرو جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ وہی قیامت کی بات ہی ہو رہی ہے کہ پھر اگر یہ آپ ان سے اعراض کریں، ان کو چھوڑ دیں، جب ان کو پکارنے والا پکارے گا تو ان کو پتہ لگے گا۔ کس دن پکارے گا؟ آیت نمبر 7، یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا یہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ وہ ٹڈی دل ایک کیڑا نہیں آتا اتنا زیادہ، تو ایسے نکلیں گے۔ ظاہری بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ کتنے انسان اس زمین میں دفن ہو چکے، وہ سارے جب ایسے نکلیں گے تو ایسے ہی ہوں گے جیسے وہ ٹڈی دل کا بھی حملہ ہوتا ہے نا فصلوں پہ، تو ایسے وہ آئیں، نکلتے ہی آئیں گے، جھنڈوں کے جھنڈ۔ قیامت کا واقعہ کا بیان ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 8، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بہت سخت ہے۔ کافروں کے لیے وہ دن واقعی سخت ہوگا۔ جو اللہ پہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 9، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور یہ دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں، قیامت کے ٹاپک سے ایک ڈیٹیل سٹارٹ ہو گئی۔ اب یہ ہم نے میرے خیال سے ایک دو ویڈیو پہلے جو سورہ کی تھی، یہ اس کی بالکل کاپی ہے۔ اس میں بھی ان قوموں کے بارے میں بالکل ساروں کے مثالیں دی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا اور پھر ان پہ عذاب آیا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پوری کی پوری سورہ کروں، پر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اور اس پوری سورہ میں بڑی ڈیٹیل سے اللہ پاک نے ایک ایک چیز واضح کی ہے، وہ جن قوموں پہ کیسے کیسے ان پہ عذاب آئے۔ تو آپ ضرور پڑھیے گا اینڈ تک۔ میں نے پھر آخری آیت بھی کی ہے، بیچ میں سے کافی ساری آیات چھوڑی ہیں، ساری تو نہیں ہو سکتی تھی،
تو لیکن آپ ضرور پڑھیے گا ان قوموں کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی، فرعون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کی طرف جو آئے تھے، پھر حضرت لوط کی، حضرت صالح کی اونٹنی والا وہ واقعہ بھی، بالکل دو دو تین تین آیات، اس سے زیادہ نہیں، دو دو تین تین آیات کا. اور اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آیت آتی ہے ہر واقعے کے بعد کہ یہ ان سے نصیحت حاصل کرو. تو اینڈ تک یہی قیامت کا ٹاپک. اور یہ میں صرف آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ خود بھی غور و فکر کریں اور اس کی طرف توجہ دیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں ڈائریکٹ براہ راست فرمایا ہوا ہے. آیت نمبر 10. پس اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں تو میری مدد کر. حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 11. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے می سے کھول دیا، بارش سے. آیت نمبر 12. اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا پانی جمع ہو گئے، سیلاب کے لیے. آیت نمبر 13. اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر لیا، کشتی مینز. آیت نمبر 14. جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا. تو یہ بدلہ، یہ اب یاد کریں، ہم نے 2-3 سورہ پہلے، 2-3 ویڈیو پہلے اگر آپ دوبارہ وہ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں. اس میں اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ میں چاہے میں بدلہ ان سے خود بھی لے سکتا ہوں، پر میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں پارٹیوں کو ایک دوسرے سے آزماؤں، کہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے کے ان کو عذاب دوں، اور تم اللہ کی راہ پہ نکلتے ہو یا نہیں تو تمہیں بھی آزماؤں، تو میں دونوں کو آزماؤں. تو وہاں بھی بدلے کی ہی بات تھی، یہاں بھی وہی بدلہ ہے، اللہ کی طرف سے عذاب. یہاں سے اللہ کی طرف سے سیلاب کا عذاب آ گیا، اور وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا عذاب نہیں آیا، لیکن انہی لوگوں سے اللہ پاک نے انہی کے ہاتھوں ان کو مروایا اور شکست دلائی اور فتح مکہ ہوا. آیت نمبر 15. اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، پس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. یہ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے ان واقعات سے. اصل میں یہ واقعات اللہ پاک جو قرآن پاک میں سناتے ہیں پچھلی قوموں کے، کہ انہوں نے کیسے تکذیب کی، انکار کیا، اور پھر ان پہ کیسے عذاب آیا، یہ صرف اس لیے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ اگر تم لوگ بھی انکار کرو گے تو تم لوگوں پہ بھی اب ویسے عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن ایک بڑے دن کا عذاب تم پہ آئے گا. اس طرح جس طرح ان پہ چھوٹے چھوٹے دنوں میں عذاب آئے، اس طرح اب تمہیں اس طرح چھوٹے دن کا عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن تمہیں اب ایک بڑے دن کا عذاب آئے گا، قیامت والے دن کا. یہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں نا ساری سورہ میں ہی، اور اس میں بھی بڑے دن کا عذاب. آیت نمبر 16. بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں. آیت نمبر 17. اور بے شک ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یقین پوچھیں، اگر مجھ سے پوچھے تو میں، آپ سمجھے کہ اس پوری سورہ کی سب سے امپورٹنٹ آیت یہ ہے. اور میں نے یہ ویڈیو اگر کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک آیت کی وجہ سے ہی یہ یہاں تک میں نے اس کو کیا ہے. اور یہ آیت سیم کی سیم آیت آگے 4-5 رسولوں کا اور واقعہ ایسے ہی، ان کا تو بالکل 2-3 آیات میں، چھوٹی چھوٹی 2-3 آیات میں ہی ان کا واقعہ کیا بس بتایا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کو کیسے عذاب دیا، اس کی قوم کو کیسے عذاب دیا، اس کی قوم میں انکار کرنے والوں کو کیسے عذاب کیا، اور زیادہ تر ان میں انکار کرنے والے ہی تھے. اور ہر رسول کے واقعے کے بعد یہ والی آیت اللہ پاک دہرا رہے ہیں. آپ آگے ضرور پڑھیے گا اور عربی کے ساتھ پڑھیے گا، تو آگے وہی دہرا رہے ہیں اس آیت کو، کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. اور یہ امپورٹنٹ آیت کیسے ہے کہ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ اللہ پاک
قرآن پاک پہ کو سمجھنے کا کہہ رہے ہیں، پڑھنے کا نہیں خالی کہ اس قرآن کو، ہاں پڑھنے کا بھی کہیں جگہوں پہ کہا ہے، لیکن وہ پڑھنے کا کن کو کہا جا رہا تھا؟ یہ قرآن پاک کس قوم پہ اترا؟ جن کی زبان ہی عربی تھی. تو ان کو پڑھنے کا مطلب، ان کو جب کہا گیا کہ پڑھنے کا پڑھو اسے، تو اس پڑھنے کا مطلب کیا تھا؟ اس پڑھنے کے مطلب میں دونوں چیزیں تھی نا، پڑھنا اور سمجھنا، کیونکہ ان کے لیے پڑھنا ہی سمجھنا تھا، کیونکہ ان کی زبان تھی. ان کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے میں نیچے عربی، یہ جیسے میں ان ویڈیوز میں صرف اردو پڑھتا ہوں، ان کے لیے تو ایسے ہی تھا نا. تو ان کے لیے تو دونوں چیزیں ہو گئیں، پڑھنا اور سمجھنا دونوں. ہمارے لیے اگر ہم خالی پڑھتے ہیں تو ہم تو قرآن پاک کا منشا، جو قرآن پاک میں اللہ پاک کا خود منشا ہے، وہی نہیں پورا کر رہے. وہ ہم آدھا کام کر رہے ہیں، پڑھنے والا بس، سمجھنے والا تو کرتا ہی نہیں. اور یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ ترجمے والا بھی پڑھائے؟ یہ ابھی کچھ سالوں سے یہ عمران خان صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کچھ ایسا ترجمے کے ساتھ پڑھانا وہ لازمی بھی کروایا اپنی اس میں کلاسز میں، ایجوکیشن میں، اور تھوڑا ٹرینڈ بھی چلایا، وہ کوئی ریسرچ کی یونیورسٹی بھی قائم کی تو یہ کچھ بنا. ورنہ آپ پچھلی نسلوں سے، کئی نسلوں، کئی 100 سالوں سے جب سے قرآن پاک ہے، تو آپ دیکھیں، یا جب سے یہاں برے صغیر میں اسلام آیا اور قرآن پاک ہے، تو آپ دیکھیں پڑھنے کا ہی کہا جاتا ہے، اور اسی پہ نیکیاں اور ایک ایک حرف پہ نیکی کا بتایا جاتا ہے. سمجھنے کی کبھی کوئی بات کی نہیں کسی نے، نہ ہی کوئی عالم کرتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی ٹی وی پروگرام میں، کسی مسجد میں، کسی ممبر پہ، کسی جمعہ کے خطبے میں کبھی کسی نے اس بات پہ، حالانکہ ہر جمعے کے خطبے میں یہ بات ہونی چاہیے، ہر میں نہیں تو مہینے میں 1-2 دفعہ قرآن کو وہاں بیٹھ کے سمجھانا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کی دعوت دینی چاہیے، اور لوگوں کو کہنا چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنی زبان میں ترجمہ کے ساتھ پڑھ پڑھ سمجھ سمجھ کے پڑھیں. پر کوئی نہیں کہتا. تو اصل میں مقصد کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا. اور دیکھیں دوسری بات کیا قرآن پاک، اچھا یہ لوگ آگے سے، بلکہ جو ہمارے علماء اکرام ہیں، میں ان کی بدنیتی نہیں کہہ رہا، شاید وہ اچھی نیت سے ہی کہتے ہوں، تو یا اچھے علماء تو ویسے اس کی ترغیب ہی دیتے ہیں، جو بڑے بڑے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں سمجھیں. لیکن میں بدنیتی نہیں ان کی کہہ رہا، میں بھی ان کی نیت اچھی ہو یا ان کی کیا سوچ ہو، لیکن اوورآل کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ قرآن پاک خود کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ اس کو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آپ تو کسی عالم سے پڑھیں گے، ورنہ تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہاں تک کہا جاتا ہے، آپ حساب لگائیں ہمارے علماء کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہاں تک کہا جاتا ہے. اور یہ میں پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کوئی کہیں سنی باتیں بھی تو ہیں ہی، یا جو لوگ، جو علماء کہتے ہیں، یہ خاص کر کے جو مسجدوں کے امام ہیں یا مسجدوں کے مولوی ہیں، خاص کر کے وہ مولوی حضرات، وہ تو کہتے ہی یہی بات ہے کہ بھائی کیسے تم خود تو گمراہ ہو جاؤ گے، تم اس کے کوئی اور میننگ نکال کے تم تو کافر ہو جاؤ، گمراہ ہو جاؤ. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس سے بڑی کیا کہ یہ دیکھیں قرآن پاک کے اس حکم کے وہ بالکل خلاف جا رہے ہیں. حکم کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، نصیحت کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. یہ سمجھنے کی بھی جو ترجمہ ہوا ہے، سمجھنے مطلب نصیحت، اس میں سے نصیحت کو سمجھنے کے، اصل میں جو اوپر عربی کا لفظ ہے وہ نصیحت والا ہے، لِلذِّكْرِ، کہ سمجھنے کے لیے، نصیحت کے لیے. تو نصیحت کے لیے قرآن پاک، جو اس میں نصیحت ہے، جو اصل پیغام ہے، جو میں یہ ان سورہ میں بار بار بیان کر رہا ہوں. دیکھیں سیم بات ہے، ہم آلموسٹ ہر سورہ میں سیم بات پڑھ رہے ہیں نا. تو اگر اتنی دفعہ پڑھ کے، اتنے مختلف پہلوؤں سے بھی پڑھ کے کسی کو، انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا؟
کہ قیامت والے دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے اور ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، تو اس سے ڈر جائیں ہم، کوئی برا کام نہ کرے، نصیحت حاصل کرے۔ یہ کیا یہ قرآن پاک سے سمجھنا مشکل ہے؟ ہاں وہ بہت ڈیٹیل کی چیزیں، آگے فلاسفیکل چیزیں، فلسفے کی باتیں، بڑی بڑی بات کی گہرائی میں جانا، وہ نہیں ہم سمجھ سکتے، وہ کسی عالم سے ہی سمجھنا پڑے گا، وہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ لیکن کیا قرآن پاک فلسفے کے لیے ہے؟ وہ تو نصیحت کے لیے ہے، اور نصیحت کے لیے قرآن پاک آسان ہے۔ اس میں کوئی، یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا، میں کون ہوتا ہوں ایسا کچھ کہنے والا؟ آپ اللہ پاک کی بات تو سن لیں اور اس پہ ہی یقین کر لیں۔ اللہ پاک کی بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ آپ خود پڑھ لیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا آسان، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے۔ ذکر کیا ہوتا ہے؟ نصیحت، یاد دہانی۔ ذکر اصل میں، ذکر کا مطلب اصل کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی۔ اور یاد دہانی تو نصیحت ہے نا۔ یاد دہانی کس چیز کی ہے؟ کہ تمہارا خالق اور مالک ہے اور اس کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، اس دن کو یاد رکھو، ڈرتے رہو، یہ ہے یاد دہانی۔ اس بات سے ہی یہی یاد دہانی کے لیے 5 وقت کی آپ کی نماز ہے، ایگزیکٹلی اسی یاد دہانی کے لیے ہے وہ، کہ آپ 5 ٹائم دن کے مختلف اوقات میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور اس چیز کا اعلان کریں کہ ہم نے ایسے ہی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ 5 ٹائم اس کو علامتی طور پہ ہمیں کرنا فرض کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی یاد دہانی مختلف اوقات میں، تاکہ دن میں جو بھی کریں، صبح حاضر پیش ہو کے اللہ کے سامنے، پھر اپنی روزی کے تلاش میں نکلیں۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، یہ میں آپ کو آیات کے مطلب بتا رہا ہوں، خود سے نہیں کوئی باتیں کر رہا۔ اللہ نے کہا ہے کہ صبح کی نماز پڑھو اور اپنے لیے جو تمہارے لیے اللہ نے لکھا ہے اس کی تلاش میں نکل جاؤ۔ رزق مینز رزق، اس کی تلاش میں نکل جاؤ، اور پھر اس کام کے دوران ظہر کا پھر آپ کو ٹائم آ گیا، یاد دہانی آ گئی کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس میں کوئی دغا بازی تو نہیں کر رہا، اللہ سے ڈر کے رہوں۔ وہاں یاد دہانی ظہر کی، پھر اس کام سے فارغ ہو گئے یا اس کام کے دوران دوبارہ آپ کو عصر کا ٹائم آ گیا، یا ختم کرنے کے قریب جب کام ہوا آپ کا تو عصر کا ٹائم آ گیا، پھر یاد دہانی آ گئی، پھر گھر آئے، بیوی بچوں میں آئے، کھانا وغیرہ کھایا، یا کھانے سے پہلے آپ کو پھر اللہ نے کہا کہ آؤ جو میرے سامنے پیش ہو، کہ میں جو کر کے آیا ہوں وہ کچھ برا تو نہیں کر کے آیا، یا گھر والوں کے ساتھ جو کر رہا ہوں برا تو نہیں کر رہا۔ پھر شام کو سونے سے پہلے کہا کہ اب دوبارہ اللہ کے سامنے ایک دفعہ پیش ہو، اور پھر انسان اس کے بعد سوتا ہے، اور سو کے پھر اٹھتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے پیش۔ یہ یاد دہانی ہے، یہی للذکر ہے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے۔ آسان ہے قرآن پاک۔ جو علماء کہتے ہیں کہ آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جاؤ گے، وہ قرآن پاک کی یہ آیات، اور یہی سیم آیت اس سورہ میں 3-4 جگہ پہ ریپیٹ ہوئی ہے، آپ آگے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آگے ایون کویسچن کیا جا رہا ہے کہ نصیحت کہاں سے تم نے لینی ہے؟ قرآن پاک سے، کسی عالم سے نہیں لینی۔ یہ آپ خود پڑھیں نا، کہ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو اس نے کہاں سے لینی ہے؟ یہاں اللہ پاک نے کہا ہے کہ کسی مولوی یا عالم کے پاس جانا ہے آپ نے؟ یہاں تو اللہ پاک نے قرآن پاک کو کہا ہے۔ اور یہ کیا صرف عالموں کو اور کوئی پڑھے لکھے لوگوں کو یا جو مولوی ہیں ان کو کہا ہے یہاں پہ؟ کہ یہ پورے ہر انسان کو خطاب ہو رہا ہے، یہ ہر انسان کو خطاب ہو رہا ہے نا، یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ قرآن پاک سمجھنے کے لیے آسان ہے، تو کیا تم نصیحت لینا چاہتے ہو؟ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں اپنے الفاظ نہیں بنا رہا۔ آیت کا حوالہ اوپر ہے، 54 نمبر سورہ، آیت نمبر 17، آپ خود اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس پہ غور و فکر کریں۔ یہی مقصد ہے اس چینل کا، اور یہی مقصد ہے میری یہ ویڈیوز بنانے کا، اور آپ کے سامنے یہ سورہ اور قرآن پاک کی یہ سورہ رکھنے کا، کہ ان میں سے اس طرح کی باتیں آئیں، آپ ان پہ غور و فکر کریں۔ کہیں آپ
اس طرف اگر آپ بھی لگ جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ آیت نمبر 18، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ اب یہ عاد کا، ایسے ہی قوم سمود کا، ایسے ہی فرعون والوں کا، ایسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، یہ 4-5 رسولوں کا واقعہ ہے آگے، دو تین تین چار چار آیات میں، اور ساتھ ساتھ میں یہی قیامت کو یاد دہانی کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ آیت دہرائی جا رہی ہے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والے، یہی آیت رپیٹ کی جا رہی ہے 4-5 دفعہ۔ تو آپ ضرور پڑھیں، ساتھ میں عربی بھی پڑھیں، اینڈ تک پڑھیں۔ یہ اینڈ والی آخری 2 آیات بھی میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پوری کی پوری سورہ اسی ٹاپک میں ہے۔ اینڈ کی باتیں بھی کیا ہو رہی ہیں لاسٹ 2 آیات میں، 54 اور 55 نمبر آیات۔ 54 نمبر آیات میں یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے اس دن سے ڈرنے والے ہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے، یہ ڈرنے والے ہیں، اس چیز کی یاد دہانی ہے۔ تو وہ کہاں ہوں گے؟ جنتوں اور نہروں میں۔ آیت نمبر 55، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ اب دیکھیں نا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں چھوٹی موٹی وہ جو باتیں ہیں، جو آیات متشابہات ہیں، کہ اس میں جو ہم نے چیزیں نہیں دیکھی، ان سین ہے، جو ہم نے دیکھی نہیں ابھی تک، ان کے بارے میں تھوڑا بہت تشبیہ دے کے سمجھایا جاتا ہے، ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ راستی اور عزت کی بیٹھک میں۔ اب اس سے بڑی، جب اس کائنات کا خالق یہ فرما رہا ہے کہ وہ عزت کی بیٹھک میں ہوں گے، تو ہمیں اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ وہ کیسی ہوگی، کیا ہوگی؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ وہ عزت کی بیٹھک ہوگی تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے پھر؟ اور اگلا دیکھیں، اس سے بھی بڑھ کے یہ ہو سکتا ہے، اسے عزت والی بیٹھک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ایک کام ضرور ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑھ کے، وہ یہ ہے کہ قدرت والے بادشاہ کے پاس، کہ جو اس کائنات کا خالق ہے اس کے پاس ہوں گے وہ۔ اس سے بڑھ کے کیا، وہاں کیا نعمتیں چاہیے ہوں گی، یا کس نعمتوں کا ذہن میں رہ جائے گا جب اس کائنات کے خالق کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ آپ ساری سورہ جو ہے وہ عربی کے ساتھ ضرور ساری پڑھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔